بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق کے اندر ہر ایک چیز کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زبان کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، قدموں اور پیروں کا حق ہے، انسان کی زبان کا حق ہے، سماعتوں کا حق ہے۔ اور ان حقوق کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے وہ ان عبادتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ جن کو ہم انجام دیتے ہیں۔ نماز کا کیا حق ہے، روزہ کا کیا حق ہے، صدقہ کا کیا حق ہے، اس طرح سے بعض عبادات کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ نماز کا کیا حق ہے، امام علیہ السلام کا طولانی کلام ہے اس حوالے سے، خلاصتاً جو فقرہ مرکزی اور محور ہے اس کلام کا، جو مکمل حق کو بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں وَحَقُّ الصَّلَاةِ أَن تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ نماز کا حق یہ ہے کہ نماز کے بارے میں یہ بات تم جان لو، یہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جائے، کیا کہ نماز اللہ جیسے عظیم الشان بادشاہ کو خوش آمدید کہنے کا ذریعہ ہے، مرحبا کہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات تمہارے علم میں ہونا چاہیے، یہ نماز کا حق ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسے جاؤ جیسے کوئی ذلیل، حقیر، مسکین، گڑ گڑا کر جانے والا خوف کی حالت میں، امید کی حالت میں جاتا ہے، اور اللہ سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ خضوع و خشوع کے ساتھ مانگو۔ ایسے مانگو جیسے ایک غلام ہے اور اس کی گردن تمام گناہوں اور غلطیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، اپنی گردن سے ان گناہوں کا طوق اتارنا چاہتا ہے اور اپنے مالک اور بادشاہ اور آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ نماز کا حق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی عبادات کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے ایشیا پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم۔